اس سلسلے کی آخری کڑی، اس گلشن رنگ و بو کے آخری خطیب، اس بے باک خطیب کو دعوت سخن دینے کی جرات کرتا ہوں، جن کی خطابت، دل آویز خطابت ہم تمام سامعین کے دلوں میں دبی ہوئی چنگاری کو یقیناً شعلہ جوالہ بنانے کے کام کرتی ہیں۔ اس سے میری مراد اس وارث انبیاء پہ جا کے رک جاتی ہے جو کہ ملک ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے بہترین خطیب، عمدہ ادیب اور بہترین عمدہ ادیب کے ساتھ ساتھ طبیب بھی ہیں، جو کہ ہمارے روحانی اور جسمانی علاج کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح و خطابت کرنے والے واعظ بھی ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دن ڈھلا شام ڈھلی رات ہوئی گھر جانے دو، دن ڈھلا شام ڈھلی رات ہوئی گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو۔ دن ڈھلا شام ڈھلی رات ہوئی گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے نبی سے اور مجھے مر جانے دو۔ اور اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی، اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی، صرف سرکار کا چہرہ تو نظر آنے دو، صرف سرکار کا چہرہ تو نظر آنے دو۔ حضور والا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی سید الاولین، والصلاة والسلام علی سید الآخرین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، والصلاة والسلام على سيد سبحان الله سبحان الله، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا صحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سب سے پہلے شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اور آپ کو ایک دینی جلسے میں اور بہت مبارک بابرکت مہینے ماہ شعبان المعظم اور بہت مبارک تاریخ یعنی آج 14ویں شب لگ چکی ہے شعبان المعظم کی، اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم الشان دینی جلسے میں جلسہ دستار بندی میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ آپ کے سامنے 4 بچے حافظ قرآن ہوئے، 4 بچے،
جس قرآن مجید کو رب ذل جلال نے 1458 سال پہلے ماشاء اللہ اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا، اس قرآن مجید کا حافظہ ملک ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کے اس علاقے میں زاہد نگر میں مدرسہ باقاعدہ انوار العلوم کے اندر میں عرض کر دوں آپ سے اس قرآن مجید کا حافظہ ہو رہا ہے۔ تو بتائیے یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی ذات معجزہ ہے، نبی کی صفات معجزہ ہے، نبی کی ولادت معجزہ ہے، نبی کی باقاعدہ عبادت معجزہ ہے، نبی کی تلاوت معجزہ ہے، نبی کا اخلاق معجزہ ہے، نبی کا آنا معجزہ ہے، نبی کا جانا معجزہ ہے۔ جس کتاب مقدس قرآن مجید کا ترجمہ ہم عام طور پر جانتے نہیں ہیں، جو زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آتی عام طور پر، اس قرآن کا یاد کر لینا یہ رب ذل جلال کا فضل و احسان ہے، اور مدینے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جس قرآن مجید کو ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن مدرسہ انوار العلوم میں سکھایا جا رہا ہے، جس قرآن مجید کو انڈونیشیا کی 10 لاکھ مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس قرآن مجید کو ملیشیا کی 8,500 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، جس قرآن مجید کو ایران کی 48,000 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، جس قرآن مجید کو عراق کی باقاعدہ طور پر میں عرض کر دوں آپ سے عراق کی 10,500 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، جس قرآن مجید کو عراق کی 10,500 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، جس قرآن مجید کو سعودی عرب کی 1,10,000 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور جس قرآن مجید کو مصر کی 1,20,000 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور جس قرآن مجید کو باقاعدہ امریکہ کی 2,000 جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا، جس قرآن مجید کو امریکہ کی 2,800 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور جس قرآن مجید کو جرمنی کی 2,800 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور جس قرآن مجید کو فرانس کی 2,300 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، جس قرآن مجید کو ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اس قرآن کی تعلیم دینے میں مصروف ہے آپ کا انوار العلوم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے رفیق مکرم عزت مآب علی جناب حافظ و قاری محمد جسیم الدین صاحب رحمانی مدد العالی کی پرخلوص دعوت بہت دن پہلے موصول ہوئی، فریضہ نظامت بعد عشاء سے اس وقت تک انجام دینے والے مشہور و معروف حافظ و قاری عزت مآب علی جناب حافظ و قاری محمد صابر حسین صاحب رحمانی سلمہ اللہ تعالی عز و جل کی خدمات دینیہ کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ تمام جتنے حضرات ہیں ماشاءاللہ، یہ معاونین جلسہ ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ مدرسے کے بچوں کا بھی خیال رکھنے والے ہیں، ابھی کس طریقے سے ان کا اعزاز کیا گیا اور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ قاری جسیم الدین صاحب نے ماشاءاللہ جن جن حضرات کو منتخب فرمایا بے شک وہ اس کے مستحق ہی نظر آئے، میں عرض کر دوں اللہ ان تمام حضرات کو دین و ملت کی خدمت کے لیے مزید قبول فرمائے۔ آمین باقاعدہ آپ کی آمد قبول ہو گئی، آپ ماشاءاللہ بعد عشاء سے اس وقت تک بیٹھے رہے، اللہ بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ چند دن کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان آ رہا ہے۔ تاریخ اسلام کا کون سا رمضان ہے؟ تاریخ اسلام کی کون سی عید ہے؟ آج کا نوجوان نہیں جانتا، موبائل چلانا آتا ہے، موبائل کا ایک فنکشن آتا ہے، کاروبار کرنا آ گیا لوگوں کو، دکان چلانی آ گئی، ددیال سے رشتہ نبھانا آ گیا، سسرال سے رشتہ نبھانا آ گیا، ننیال سے رشتہ نبھانا آ گیا، مگر اس کو نہیں معلوم کہ تاریخ اسلام کے واقعات کیا ہے۔ وہ نہیں جانتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا روزہ کہاں رکھا، مکہ معظمہ میں یا مدینہ منورہ میں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز کہاں پڑھی، مکہ معظمہ میں یا مدینہ منورہ میں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے نواسے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے جنتی شہزادے جنتی بیٹے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی ہیں، اس کا علم نہیں ہے۔ جو موبائل آیا 1973 میں دنیا میں، امریکہ میں 1973 میں 1973 3 اپریل 1973 کل میں خطاب کر رہا تھا رائے بریلی کے آگے پرشد پور میں، وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ابھی اسٹیج پہ میں نے دیکھا مولانا عبد المعبود ندوی صاحب کل کے جلسے کے ذمہ داروں میں سے، انہوں نے یوٹیوب کا وہ کل کا بیان پورا یوٹیوب پہ آج آ بھی گیا باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے موبائل کب آیا ہندوستان میں؟ 1995 میں، اور قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے۔ اللہ گوگل کب آیا دنیا میں؟ 1998 میں۔ 1998 میں قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے۔ فیس بک میں دنیا لگی ہوئی ہے، فیس بک کے اوپر 3 ارب انسان فیس بک پر اس وقت لگا ہوا ہے۔ یہ فیس بک دنیا میں کب آیا؟ 2004 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ قاری شاہد صاحب
پوری دنیا سب فیس بک پہ لگی ہوئی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے یوٹیوب کب آیا دنیا میں؟ 2005 میں. آج کل 14 فروری ہے. کل 14 فروری کو پہلی مرتبہ یوٹیوب پر 2005 میں پہلا باقاعدہ طور پہ ویڈیو اپلوڈ کیا گیا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے اب اگر قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے. ایسے ہی وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں شہر کلکتہ میں. ایسے ہی باقاعدہ واٹس اپ کب آیا؟ 2009 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے. جس قوم کو، جن نوجوانوں کو، امت کے جن نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، ضعیفوں کو، بچوں کو قرآن مقدس جیسی کتاب 1458 سال پہلے عطا ہوئی تھی، اسی قوم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا. پوری رات موبائل میں، پورا دن موبائل میں، دکان کی فکر نہیں، آفس کی فکر نہیں، مدرسے کی فکر نہیں، کام اور ملازمت کی فکر نہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں، موبائل میں اس قدر مشغولیت. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب والا بنائے. قرآن مجید میں لفظ کتاب کتنے مقام پر آیا؟ There are 228 times this word. 228 مقام پر قرآن مجید میں لفظ آیا ہے. لفظ کتاب قرآن مجید میں 228 مقام پر آیا. یہ تو حافظ و قاری مولانا جسیم الدین صاحب رحمانی مدد العالی کی خدمت ہے، جو جلسہ دستار بندی کے ذریعے سے علماء کرام آتے ہیں، دینی بیان کر کے چلے آتے ہیں. ہمارے ابھی حضرت جناب حافظ و قاری محمد ریاض صاحب ندوی المظاہری مدد العالی نے کتنی سیر حاصل گفتگو فرمائی عظمت قرآن کے اوپر. میں عرض کر دوں آپ سے قرآن مجید ہم سے چھوٹ گیا. کتابیں خریدنا بند ہو گئیں، کتابوں کا پڑھنا بند ہو گیا. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کے اندر ہے. باقاعدہ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں، اس لائبریری میں، اس پستکالے میں، اس کتب خانے میں 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں. کس کے لیے؟ انسانوں کے پڑھنے کے لیے. برٹش لائبریری لندن میں 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے. لکھنؤ میں نہضت العلماء میں شبلی لائبریری کے اندر کتابیں موجود ہیں. کتنے لوگ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے؟ پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں، ابھی 3-4 دن پہلے میں پٹنہ میں تھا، پھلواری شریف میں جلسہ دستر بندی میں. پٹنہ کے اندر پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ کلکتہ کی نیشنل لائبریری میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. قرآن کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے، نبی کے بیان کی طرف آئیے، نبی کے اعلان کی طرف آئیے، ذکر صحابہ کی طرف آئیے، ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف آئیے. اپنے بچوں کو بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 5 نواسے، بڑے نواسے کا نام حضرت سیدنا علی زینبی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا، سبحان اللہ، شہید کربلا، شہید کربلا، شہید کربلا، شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی کا نام سیدہ اما بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور دوسری بیوی کا نام سیدہ اما بی بی سودا رضی اللہ عنہ، اور تیسری بیوی کا نام سیدہ اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. 11 بیویاں ہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 9 نہیں، 11 نکاح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 جنتی شہزادے، بڑے صاحبزادے کا نام، بڑے بیٹے، بڑے جنتی شہزادے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. کیا یہ باتیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کا بیٹا موبائل کی فرمائش کرتا ہے، آپ قرض لے کر اپنے بچے کو 50,000 روپے کا موبائل دلاتے ہیں. عید کے موقع پہ آپ 10,000 روپے کا اس کو باقاعدہ جوڑا دلوا دیتے ہیں. مگر کبھی خیال نہیں آیا جس نبی کے صدقے میں ایمان ملا، جس نبی کے صدقے میں قرآن ملا، جس نبی کے صدقے میں دکان ملی، جس نبی کے صدقے میں مکان ملا، جس نبی کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، اللہ تعالیٰ بار بار ماہ شعبان نصیب فرمائے. اور جس نبی کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں سے بھرا ماہ رمضان ملے گا، اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے. اس نبی کے گھر والوں کے نام نہیں معلوم. کتنے افسوس کی بات. میں عرض کر دوں آپ سے
تو نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی سبحان کی اللہ، صفات بے مثال، نبی سبحان کے اللہ، معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال. سبحان اللہ، تو قرآن مجید یاد رکھنے والے یہ حافظ قرآن بھی بے مثال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان چار اللہ. بچے حافظ قرآن ہوئے. 4 کا عدد کتنا مبارک، 4 کا عدد کتنا مبارک. ہائے ہائے سبحان خالق اللہ. الکائنات، کامل الذات، محمود الصفات، الہ العالمین، احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالی. اللہ پاک کا نام اللہ لکھیے، اللہ پاک کا نام اللہ لکھیے. 4 حروف آتے کہ نہیں آتے؟ سبحان اللہ، سبحان پیارے اللہ، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. لکھیے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھیے. 4 حروف آتے کہ نہیں آتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا اللہ. نام، اللہ کا نام باقاعدہ، اللہ کا نام کریم، اس میں بھی حروف 4 ہیں. سبحان نبی- اللہ. نبی کا نام رحیم، 11ویں سپارے میں سورہ توبہ کے آخری رکوع میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی رحیم بتایا. رؤوف الرحیم، رحیم، سبحان اللہ. رؤوف الرحیم. یہ نبی بڑے نرم مزاج، بڑے رحیم ہیں. میں عرض کر دوں رحیم میں بھی حروف 4 ہیں، آہا، سبحان کریم میں اللہ، بھی حروف سبحان 4 اللہ. ہیں. اللہ کا نام خالق ہے، اس میں بھی سبحان حروف 4 اللہ، ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی ناطق ہے، اس میں بھی حروف 4 ہیں. سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، مدرسہ سبحان اللہ انوار کہیے. العلوم. آپ سبحان اللہ جب یہ 10 مرتبہ کہیں تب آپ 1 مرتبہ کہیے، بیکاز یو ہیو دا مائک. آپ کے پاس چونکہ مائک ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں مدرسہ انوار العلوم میں 4 بچوں کو حافظ قرآن بنا کر ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، جس قرآن کو یاد کیا اس قرآن کو لکھیے تو اس میں بھی حروف 4. سب لوگ کہیے مل کے سبحان اللہ. مولانا جسیم الدین صاحب، بچے حافظ قرآن 4 ہوئے، قرآن کے حافظ ہوئے. اللہ پاک کا نام لکھیے حروف 4. نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن پر قرآن نازل ہوا. نازل کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی، جس ذات مقدسہ پر نازل ہوا وہ ذات محبوب رب العالمین کی. جو بچے حافظ قرآن ہوئے وہ 4 ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن لکھیے تو قرآن میں حروف 4، قرآن میں بھی حروف 4. انوار العلوم کے بچے 4. حدیث لکھیے، حدیث میں بھی حروف 4. سبحان اللہ، حدیث میں بھی حروف 4. اور رسول لکھیے، رسول لکھیے تو رسول میں بھی حروف 4. مسجد لکھیے، مسجد میں حروف 4، مسجد میں حروف 4، مسجد میں حروف 4. مزار میں حروف 4، مسجد میں حروف 4، مزار میں حروف 4. مکتب میں حروف 4، مسجد میں حروف 4، مزار میں حروف 4، مکتب میں حروف 4. نماز لکھیے اردو میں، نماز میں حروف 4، نماز میں حروف 4. رکوع میں حروف 4، رکوع میں حروف 4. قرات کرتے ہیں نماز میں، قرات میں حروف 4، قرات میں حروف 4. رکوع میں حروف 4، سجدے میں حروف 4. سجدہ لکھیے، سجدے میں حروف 4. سلام لکھیے، سلام میں حروف 4. قیام میں حروف 4، سلام میں حروف 4. قیام میں حروف 4، سلام میں حروف 4. دکان میں حروف 4. نہیں، جب تک سبحان اللہ سب نہیں کہیں گے ہم 4 کی برکت بتاتے جائیں گے. دکان میں حروف 4، دکان میں حروف 4. مکان میں حروف 4، دکان میں حروف 4، مکان میں حروف 4. آپ حضرات باقاعدہ، آپ کے والد محترم موجود ہیں، والد میں حروف 4، اماں میں حروف 4، والد میں حروف 4. اماں دیکھیے، ہم نے والد کے مقابلے میں والدہ نہیں کہا. والدہ میں 5 حروف آتے ہیں. مولوی ہوش میں رہتا ہے. 1 کلو 362 گرام کا دماغ مولوی. اللہ نے ہر انسان کو دماغ بخشا، دماغ میں 10 لاکھ سوراخ. You have 10 lakhs holes in your brain, in your mind. اوہ سبحان According اللہ. to Google information. آپ اگر گوگل ہی کی مانتے ہیں تو گوگل پہ یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو جو پاور دیا ہے، یہ کیا آپ جی بی، 1.5 GB، 1.5 GB کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے کتنے جی بی پاور عطا فرمایا؟ جی بی، گیگا بائٹ. جی بی کے بعد کیا آئے گا؟ ٹی بی، ٹی بی ٹیرا بائٹ. ٹیرا بائٹ کے بعد کیا آئے گا؟ پی بی، پیٹا بائٹ. پیٹا بائٹ کے بعد کیا آئے گا؟ زیڈ بی، زیٹا بائٹ. زیٹا بائٹ کے بعد کیا آئے گا؟ وائی بی، یوٹا بائٹ. ہم نے کب تک کے بتا دیا، یہ پتہ نہیں کب آئیں گے. یہ سب بتائے. مولوی سے زیادہ کوئی دماغ رکھے گا دنیاوی سبحان حالات. اللہ، سبحان جو ملک جو باقاعدہ ملک ہندوستان کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہندوستان کے اندر باقاعدہ یہ علماء کرام سفر کرتے ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں 6,28,221 گاؤں ہیں. اور باقاعدہ ملک ہندوستان میں سب سے بڑا صوبہ راجستھان ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے چھوٹا صوبہ گوا ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع کچھ گجرات میں کچھ ہے. 45,500 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا گوا ہے. میں پٹنہ گیا تو پٹنہ میں جا کر میں نے بہار کا رقبہ بتایا تھا. 94,163 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے صوبہ بہار. اور باقاعدہ کل میں رائے بریلی میں تھا، پرسوں غازی آباد میں تھا. میں عرض کر دوں غازی آباد میں نے غازی آباد کا رقبہ بتایا. جغرافیے کا علم ختم ہو گیا. آج جغرافیے میں کوئی نگاہ نہیں رکھتا.
ایک صاحب نے پوچھا ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں، میں نے عرض کیا گہمر، غازی پور کے پاس گہمر، ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں گہمر، اتر پردیش میں غازی پور کے پاس گہمر۔ پھر بلہرہ میں جلسہ ہو رہا تھا، قاری رفیق ندوی صاحب کی صدارت میں، دسترخوان پہ کھانا آیا، کہیں گے حضرت سب سے چھوٹا گاؤں، میں نے کہا ہاں، کہنے لگے جی، میں نے کہا ہاں، کہنے لگے جی، میں نے کہا ہاں، ارے میں نے کہا اس گاؤں کا نام ہاں ہے، HA ہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوراً ایک عالم نے پوچھا حضرت یہ کس صوبے؟ میں نے کہا اروناچل پردیش کے اندر ہے، اروناچل پردیش کے اندر۔ تو آپ کی نگاہ سارے علوم پر ہونی چاہیے۔ خانہ کعبہ، جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، ماشاءاللہ یہ مجمع جو منتشر بکھرا ہوا تھا، الحمدللہ آپ تمامی حضرات کے ذوق و شوق سے مجمع یہاں آ گیا۔ مولانا صابر حسین صاحب رحمانی مدد علی کی بھی اس میں بڑی محنتیں جمیلہ شامل ہیں، اللہ جزائے خیر نصیب۔ مولانا جسیم الدین صاحب تو پچھلے ایک ہفتے سے پتہ نہیں پوری طریقے سے یہ آرام کر پائے کہ نہیں کر پائے، اتنا بڑا جلسہ ایسی ہو جاتا ہے، لاکھوں لاکھ روپے لگتے ہیں، چندہ دینے والے آج بھی وہی چاہیے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے باقاعدہ طور پر، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو آپ علم کی دنیا میں آئیے، آپ قرآن والے ہیں، آپ نبی کا بیان والے ہیں، آپ نبی کا فرمان والے ہیں، آپ صحابہ کرام سے محبت فرمانے والے ہیں۔ میں عرض کر دوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، اور دوسری بیٹی سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، اور تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ باتیں کب بتائیں گے اپنے بچوں کو؟ یہ باتیں کب بتائیں گے؟ دین کی باتیں کب بتائیں گے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ایک دن میں آپ 96 سجدے کرتے ہیں، کتنے سجدے؟ 96۔ ایک دن میں کتنی رکعت؟ 48۔ ایک دن میں کتنی رکعت؟ 48۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 48 دونا 96 سجدے۔ اگر امریکہ کا کوئی اسکالر آپ سے پوچھ بیٹھے، آپ کی داڑھی دیکھ کر، آپ کی ٹوپی دیکھ کر، آپ کے نماز کے نشان کو دیکھ کر، یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، یا آسٹریلیا کا کوئی پروفیسر، یا جرمنی کا کوئی ٹیچر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز کون سی پڑھی، کتنے لوگ جواب دیں گے؟ کتنے لوگ جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی نماز 11 جنوری سن 624 عیسوی منگل کے دن شعبان المعظم کے مہینے میں، جس میں انوار علوم کا جلسہ ہو رہا ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، شعبان المعظم کے مہینے میں غالباً واللہ اعلم بالصواب، صحیح تاریخ کا علم اللہ تعالیٰ کو، صحیح تاریخ کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، 15 شعبان المعظم منگل کے دن نماز ظہر کے وقت اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جلسے کا مقصد ہوتا ہے کہ علم دین حاصل ہو جائے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے جلسے کی خبر پاؤ، دعوت کا انتظار نہ کرو کہ مولانا جسیم الدین صاحب دعوت نامہ دے تب آپ سننے آئیں گے، نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، بغیر دعوت کے علماء کا بیان سننے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر دوں جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کی اونچائی کتنی ہے؟ اگر کوئی پوچھ بیٹھے اسکالر جرمنی کا، انگلینڈ کا، کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ سے اپنے ملک کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہے۔ ہم شہر لکھنؤ کے ہیں، کانپور والے کو یہ اختیار ہے کہ مجھ سے پوچھے لکھنؤ ضلع کتنا بڑا ہے، ہم پر ذمہ ہے کہ ہم بتائیں، کیونکہ ہم باشندے لکھنؤ کے ہیں، 2528 اسکوائر کلومیٹر۔ بہار والے کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ مجھ سے پوچھے کہ بتائیے لکھنؤ ضلع میں گاؤں کتنے آئے ہیں، لکھنؤ ضلع میں گاؤں کتنے ہیں، تو مجھ پر ذمہ ہے، میں بتاؤں گا 961 گاؤں ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، حیدرآباد کے شخص کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ مجھ سے پوچھے لکھنؤ میں گنج نام کے کتنے محلے ہیں، گنج نام کے کتنے محلے ہیں، تو میں کہوں گا کم سے کم 58 محلے ہیں، حضرت گنج، مولوی گنج، مشک گنج، رکاب گنج، فتح گنج، نواز گنج، یاسین گنج، امبر گنج اور ٹھاکر گنج اور بھوانی گنج اور باقاعدہ محبوب گنج اور مفتی گنج، مصاحب گنج، گنجی گنج، کتنے گنج؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے باقاعدہ بھوپال کا آدمی کہ ٹنڈے کے کباب کب سے شروع ہوئے، ہمیں اختیار ہے، ہم یہ بتائیں گے ٹنڈے کے کباب 1905 سے شروع ہوئے، پورے 120 سال پہلے حاجی مراد علی، اصلی نام ہے ٹنڈے ان کو کہہ دیتے ہیں، پتنگ اڑانے کا شوق تھا، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے ٹنڈے مشہور ہو گئے تھے، اصلی نام حاجی مراد علی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی نگاہ ہر چیز پر ہونی چاہیے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ارض القرآن، جغرافیہ پر کتاب لکھی، شاہکار کتاب، عرب کے علماء نے کتاب پڑھی، ہکا بکا رہ گئے، ششدر رہ گئے، حیرت زدہ رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر جغرافیہ کا اتنا بڑا عالم۔ میں بنگال میں خطاب کے لیے پہنچا، اسٹیج پہ پہنچا نہیں تھا، راستے میں ایک صاحب نے کان میں سوال کیا، حضرت بیت المقدس کی لمبائی چوڑائی بتائیے، نہ مطالعہ کریں نہ اسٹڈی کریں،
کیا بتائیں گے؟ لکھنؤ گھنٹہ گھر کب بنا؟ اگر ہم نہ مطالعہ کریں، 1887 میں بنا، ہم نہ بتائیں اس کا کیا یقین بنے گا؟ یہ مورخ اسلام مجھے کہتے ہیں، میرے اکابر اسلام ہمیں مورخ اسلام لکھتے ہیں باقاعدہ، ان کا اعتماد کیا باقی رہے گا؟ ہمارے علماء کرام کا کیا یقین باقی رہے گا؟ میں عرض کر دوں آپ سے، اگر ہم سے کوئی پوچھے باقاعدہ طور پر کوئی بھی سوال پوچھے تو ہم اگر اس کا جواب نہ دیں، ارے سوال تو ایسے پوچھے جاتے ہیں، ہم نے سوچا تھا 10 منٹ، میں نے عظیم زید میاں فاروقی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا صرف 5-7 منٹ بولیں گے چونکہ چند لوگ رہ گئے، لیکن یہاں تو ماشاءاللہ غلامان مصطفیٰ ایسے ایک دم بالکل شباب میں بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایسا لگ رہا اللہ. ہے یہ آپ کی کاوش جمیلہ ہے ماشاءاللہ، اخلاص ہے آپ سب لوگوں کا باقاعدہ. میں ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ مرغ بریانی آئی، مرغ بریانی، ہم نے کہا مرغ کے ساتھ بریانی لفظ کیسا ہے، چکن کے ساتھ بریانی لفظ کیسا ہے؟ غور کیجئے آپ. مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آفتاب الہند کا لقب دیا، اعتراض ہوا آفتاب الہند کیا ہوتا ہے؟ آفتاب فارسی ہے اور الہند عربی ہے، یہ باقاعدہ دو زبانوں کا مشرن کیسے ہو گیا؟ دو آفتاب ہند کہیے یا شمس الہند کہیے، یا آفتاب ہند کہیے یا شمس الہند کہیے. ایک صاحب نے کہا پھولوں کا گلدستہ، پھولوں کا گلدستہ. میں اس پر اعتراض ہو گیا کہ پھول جب کہہ دیا تو گلدستہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی باقاعدہ آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی، یہ کیا جملہ آپ نے کہا؟ جب آپ کہہ دیا تو پانی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عرض کر دوں تو لکھنؤ والے زبان کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں تو ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیے چکن کے ساتھ بریانی، میں نے کہا بریانی لفظ بہت بعد میں آیا ہے، پلاؤ لفظ بہت قدیم ہے. گزشتہ لکھنؤ نامی کتاب پڑھیے، گزشتہ لکھنؤ 1926 کی کتاب ہے مولانا عبدالحلیم شرر صاحب کی، اس میں 40 قسم کے پلاؤ کا تذکرہ ہے، بریانی کا لفظ تک نہیں ہے، بریانی کا لفظ تک نہیں ہے. بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے، کہنے لگے حضرت چکن بریانی، مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ پھر میں نے ان کو ہڈیاں بتائیں، ہڈیاں بتائیں. میں نے عرض کیا مرغے میں 120 ہڈیاں. میں نے کہا کام تو آپ کرتے ہیں، پولٹری فارم آپ کا ہے اور باقاعدہ مرغے کی خرید و فروخت آپ کرتے ہیں، پوچھ ہم سے رہے ہیں، پوچھ ہم سے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ان کا یقین ہے کہ ہمارا مولوی باقاعدہ نگاہ رکھتا ہے، ماشاءاللہ بتائے گا. تو میں نے عرض کیا مرغے میں 120 ہڈیاں ہیں، بکرے میں 189 ہڈیاں ہیں، بکرے میں 189 ہڈیاں ہوتی ہیں، بھینس میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں، بھینس میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں. پھر ان کو انسان میں، آپ میں، ہم میں، آپ میں ماشاءاللہ 206 ہڈیاں ہیں. ہمارے اور آپ کے اندر 206 ہڈیاں اللہ نے رکھی ہیں. ہاتھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 351 ہڈیاں رکھی ہیں، ہاتھی میں 351 ہڈیاں ہیں، اونٹ کے اندر 539 ہڈیاں ہیں. تو آپ کی نگاہ ہر چیز پر ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انناس پھل، انناس کے باغات کی تحقیق کیوں کی؟ کہ انناس کے باغ ہندوستان میں سب سے پہلے کس نے لگائے؟ یہ انہوں نے کیوں تحقیق کی؟ انناس سے دین کا کون سا مسئلہ جڑا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ جڑا ہوا نہیں. یہی تحقیق تھی، شوق تھا. دربھنگا وہ شہر ہے جہاں جلال الدین محمد اکبر نے سب سے پہلی مرتبہ آم کی قلمیں بوئی تھی. پہلی مرتبہ آم کہاں بویا گیا؟ دربھنگا میں. کس نے بویا؟ جلال الدین محمد اکبر نے. میں نے دربھنگا کے خطاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ 2 لاکھ قلمیں جلال الدین محمد اکبر مغل بادشاہ نے پہلی مرتبہ آموں کی قلمیں، آموں کی باغات وہیں پر باقاعدہ قائم کیے گئے. تو یہ ہمارے علماء کرام کا شوق تحقیق تھا، ہر میدان کی تحقیق. میں جانتا ہوں بھائی کار ہے، کار کسی نے تو بنائی ہوگی، سوال کیوں نہیں آیا ہم کس کی کار پہ بیٹھے ہیں؟ کارل بینز نے کار بنائی 1884 میں. بائک، موٹر سائیکل پہ ہیرو ہونڈا کسی نے تو بنائی ہوگی، اس کا نام ہے سوچیرو ہونڈا، اپنے نام پر ہونڈا نام اس نے رکھ دیا. یہ بسلیری، فارسٹ بسلیری باٹل، فارسٹ بسلیری اس کا نام ہے جس نے بسلیری باٹل بنائی، اٹلی کا آدمی، اس نے ہندوستان میں آ کر کے باقاعدہ کاروبار کیا. فارسٹ بسلیری. کولگیٹ، آپ کولگیٹ کرتے ہیں، یہ اس شخص کا نام ہے ولیم کولگیٹ، امریکہ کا. 1896 میں پہلی مرتبہ اس نے کولگیٹ بنایا. میں عرض کر دوں تو ہمارے علماء کرام دین کی بات جیسے بتاتے ہیں ویسی شریعت کی بات بتاتے ہیں، دنیا کی بات بھی ویسی بتاتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے تو میں 4 کا عدد پیش کر رہا تھا. رسول میں حروف 4، قرآن مجید لکھیے تو حروف 4، مجھے اجازت دے دیجیے گا. رسول میں حروف 4، رسول لکھیے تو حروف 4، اور قرآن مجید لکھیے تو حروف 4. ایسی باقاعدہ طور پہ حدیث لکھیے تو حروف 4. آپ نے شادی کی تو شادی میں حروف 4، شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4. سبحان اللہ کہہ دیے. شادی میں حروف 4،
نکاح میں حروف 4، بیوی سے محبت ہوئی تو محبت میں حروف 4، چاہت میں حروف 4، الفت میں حروف 4، بیٹا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹے میں حروف 4، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، بیٹی میں حروف 4، شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4، والد میں حروف 4، اماں میں حروف 4، نانا میں حروف 4، نانی میں حروف 4، نانا میں حروف 4، نانی میں حروف 4، دادا لکھیے دادا میں حروف 4، دادی میں حروف 4، باقاعدہ شادی میں زردہ پکا تھا، زردے میں حروف 4، کھیر کھائی تھی، کھیر میں حروف 4، کھیر میں حروف 4، قیمہ تھا، قیمے میں حروف 4، پلیٹ میں حروف 4، قیمے میں حروف 4، پلیٹ میں حروف 4، پلاؤ میں اخنی پڑتی ہے، اخنی میں حروف 4، چٹنی میں حروف 4، اخنی میں حروف 4، چٹنی میں حروف 4، دسترخوان بچھایا تھا، دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، اور جلسے میں حروف 4، جلسے میں حروف 4، محفل میں حروف 4، جلسے میں حروف 4، محفل میں حروف 4، عالم میں حروف 4، حافظ میں حروف 4، قاری میں حروف 4، مفتی میں حروف 4، مفتی میں حروف 4، مفتی محبوب میں حروف 4، محبوب میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور انوار العلوم میں جو بچے حافظ ہوئے ان کی تعداد بھی 4۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء دیوبند آپ کا نام؟ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب۔ حافظ نوشاد صاحب نے ہاتھ سے پانی دیا، ہاتھ میں حروف 4، پانی میں حروف 4۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹوپی پہنے، ٹوپی میں حروف 4، صدری میں حروف 4، صدری پہنے، اور وہ دیکھیے پینٹ پہنے ہوئے تھے باقاعدہ، پینٹ میں حروف 4، بوشٹ میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان میں خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، شان رمضان میں سبحان اللہ، پھر مجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، ریاضت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، طہارت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جہنم کی آگ سے آزادی اور خلاصی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، مال حلال سے زکوٰۃ رمضان شریف میں نکالتے ہیں، اعتکاف کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور عید الفطر سے پہلے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نصیب فرمائے، اور رحمتوں برکت خوب اور بار بار نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے، آمین، اور بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی خوب کامیاب فرمائے۔ شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اور کہہ دیجئے آج کا یہ جلسہ بے مثال۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ دعا بھی فرما دیں۔ آسٹریلیا میں تو اس وقت فجر کی اذان ہو گئی ہے، انگلینڈ میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، امریکہ کے اندر ظہر کی اذان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ کہیے آپ لوگ کیوں معلومات۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا how many mosques in India? There are 7 lakhs mosques in our country. ہمارے ملک ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 7 لاکھ مسجدیں ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت اذان کتنی ہوتی ہیں اذانیں؟ اب چونکہ میں تھکا بہت زیادہ ہوں، پیٹھ میں درد بھی ہے، مولانا میں ہر روز مولانا کو اپنے جہاں جہاں میں پہنچتا ہوں اشتہار مولانا کو ضرور کرتا ہوں، حافظ صاحب کو، حافظ و قاری جاسم الدین صاحب کو، تاکہ ان کے علم رہے کس علاقے میں ہوں، دعائیں بھی مل جاتی ہیں، ماشاء اللہ جزاک اللہ لکھ کر دعا بھی دیتے ہیں۔ کل شہر لکھنؤ میں ہے، حسین آباد میں باغ اینا بی بی، اینا بی بی کا باغ، جی اینا بی بی کا باغ ہے نا حسین گنج، کل وہاں ہے انشاءاللہ۔ پرسوں لمبا سفر ہے، پرسوں پنجاب وغیرہ کا علاقہ بہت لمبا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے، تھکن بہت زیادہ تھی، مگر آپ حضرات کا یہ جوش ایمانی، یہ ذوق، یہ ہماری بچیاں، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں
کیا ان کو کہیں ہماری مدرسے کے طلبہ ہے سبھی. یہ سب طالبات ہیں. جی جی ارے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ ان کو خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار مقدسہ کا حصہ نصیب فرمائے. اللہ ان کا نصیب روشن فرمائے, ان کو دین کی خادمہ بنائے, اسلام کی عالمہ بنائے. ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کی عزت و آبرو کی, ان کے وقار کی, ان کے علم و عمل کی حفاظت فرمائے. ان کے ماں باپ کا نام روشن ہو, مدرسے سے تعلیم حاصل کریں وہ اپنے گھر سے, اور اللہ جب وہ مبارک وقت لائے اللہ کے نیک مومن حافظ قاری عالم بندے کے ساتھ, اللہ وہ مبارک وقت لائے جب اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں جب یہ بچیاں نکاح کی برکتوں کے ساتھ اپنے گھر جب شوہر کے ساتھ روانہ ہو جائیں, اس تعلیم کو, انوار علوم کی اس تعلیم کو اپنے سسرال کے آنگن میں بھی عام کریں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اللہ دین کا خادم اسلام کا عالم بنائے. میں نے مولانا بھی چونکہ جانتے تھے کہ کافی علماء کرام ہیں, اس لیے تاخیر سے انہوں نے اسی لیے بلایا. حکمت کے ساتھ جلسہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے, ہم تو بڑی آسانی کہتے ہیں ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. جلسے کے ناظم سے پوچھئے, جلسے کے منتظم سے پوچھئے کہ کیا کیا اس کا ذہن کہاں کہاں چلتا ہے. ایک عالم کے آنے کا وقت, دوسرے عالم کے جانے کے وقت, ایک کے ناشتے کا وقت, ایک کے کھانے کا وقت, ایک کو بیٹھانے کا وقت. یہ جلسہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہر اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے ہم سب لوگ رعایت کا معاملہ کر لیں. کبھی تاخیر ہو تو نظر انداز کر دیں. کسی کی عزت کی بات ہم نہیں آئیں گے باقاعدہ طور پہ. صرف مولانا حافظ قاری جسیم الدین صاحب کی نگاہ میں میرا مقام جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا, اور لیکن مولانا قاری جسیم الدین صاحب کا مقام عوام کی نگاہ میں دوسرا ہو جائے گا. آپ تو ان سے کہیں گے نا کہ آپ نے اشتہار میں نام دیا, وہ عالم نہیں آیا, آپ ہم کو کیا جانے, نہ آپ کے پاس میرا نمبر. تو اس لیے یہ دو باتیں ہوتی ہیں, عالم نہیں آئے گا, جلسے کے داعی پہ فرق آئے گا, اس کی عزت پہ, اور اگر باقاعدہ اور اس کے بعد عوام کی نگاہ میں جلسے کے داعی کا مقام, تو یہ ایک عزت کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب کامیاب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرمائے, دین کی خدمات نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ العالمین, اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله العالمين, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مولاي كريم يا إله العالمين يا أحكم الحاكمين. آپ سب سے پہلے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بنانے میں اور باقاعدہ اس مقام تک لانے میں آپ کے جن بندوں نے بھی خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے, اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے جتنے رفقا ہیں, ہمدرد خیر خواہ ہیں, اہل محلہ ہیں, جس درجے میں بھی انہوں نے مال و زر سے, ہاتھ پاؤں سے, قیام و طعام, کھانے پینے ناشتے سے, جس طرح سے بھی خدمت کی, اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ مدرسے کو روز افزوں ترقیات سے ہمکنار فرمائیے, ہر قسم کے فتنہ و شر سے, بد نظروں کی بد نظری سے, اشرار کی شرارت سے, مخالفین کی مخالفت سے, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیے. اللہ مدرسے میں پڑھنے والے معصوم بچوں کے نصیب کو روشن فرمائیے, ان کو دین کا خادم اسلام کا عالم بنائیے. مدرسے میں پڑھنے والی ہماری یہ بچیاں, بیٹیاں اور بھانجیاں اور بھتیجیاں, ہماری یہ لاڈلیاں, اے اللہ ان سب کے نصیب کو روشن فرمائیے, ان کو حافظہ, قاریہ اور ان کو عالمہ بنائیے, دین کی خادمہ بنائیے. اے اللہ آپ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائیے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ, اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائیے. بزرگان دین, اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ علماء کرام کی تعظیم اور تکریم کی توفیق نصیب فرمائیے, پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے, جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرمائیے, جو قرض دار ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے, جو قرض دار ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اللہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائیے. اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے, جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, اے اللہ ان تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ, اپنے حبیب اپنے فضل و
کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اے اللہ تعالیٰ ان تمام بیمار بندوں بندیوں کو، اے اللہ تعالیٰ آپ کے جو بندے و بندیاں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو اسپتالوں سے خیریت عافیت کے ساتھ صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے، ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے، جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری جو بہنیں شادی کے لائق ہو چکی ہیں، بچیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں، بیٹیاں جو شادی کے لائق ہو چکی ہیں، ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح اور دیندار بندوں سے ان کے رشتوں کو منسوب فرمائیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ان کا اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی اور ان کی اہلیہ کے درمیان یا ہماری کوئی بہن اور ان کے شوہر کے درمیان اگر کسی قسم کی شکر رنجی یا ناراضگی ہو گئی ہو یا کسی قسم کا باہمی اختلاف پیدا ہو گیا ہو، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان شوہر و بیوی کو ایک کر دیجئے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کی محبت کی حفاظت فرمائیے، اس پاکیزہ رشتے کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ مدرسہ انوار العلوم کو روز افزوں ترقیات سے ہمکنار فرمائیے۔ آپ کے جن بندوں نے مدرسے میں 1 روپے سے لے کر جتنے روپے تک جس درجے میں بھی خدمت انجام دیا، اللہ ان کو آپ ثواب عظیم نصیب فرمائیے۔ تمام مدارس اسلامیہ کو ہم ترقیات سے ہمکنار فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دیجئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائیے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائیے، حلال روزی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی سے، اپنی شان رحیمی سے، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلہ واصحابہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وذریاتہ واولیاء امتہ وذریاتہ واولیاء امتہ وذریاتہ واولیاء امتہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واحبابہ وعلماء ملتہ واحبابہ اجمعین وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔